صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. وہ موضوع جو کہ غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنا ہر ایک معاملات میں. عقل مند انسان وہی ہے جو کسی کام کو کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے، عقل مندوں سے مشورہ بھی کرتا ہے اور خود بھی غور و فکر کرتا ہے. اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کے ذریعے دراصل وہ اپنے آپ کو ایک طرح کی پریشانی سے سیکیور کر رہا ہوتا ہے، بچا رہا ہوتا ہے، پشیمانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کے نتیجے میں جسے بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے کہ اچانک بس کچھ انسان کا دل کرے اور اٹھ کر اس نے اس کام کو بغیر سوچے سمجھے انجام دے دیا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نتیجے بڑے خراب سامنے آتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہم خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم نے اس معاملے میں کچھ توجہ دی ہوتی، غور و فکر کیا ہوتا، ہم نے سوچا ہوتا، کسی سے مشورہ کیا ہوتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے. تو وہ حالات پیدا ہونے ہی نہ پائیں، اس کے لیے اللہ نے ایک بہترین راستہ ہمیں غور و فکر کا بتایا ہے کہ ہر کام سے پہلے انسان ایک مرتبہ سوچے، لوگوں سے مشورہ کرے. اسی کا نام غور کرنا، اسی کا نام فکر کرنا ہے. جب انسان غور و فکر کرتا ہے نہ صرف اپنے معاملات میں بلکہ ہر ایک چیز میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچے، غور کرے، توجہ دے. ہر ایک معاملات میں، نہ صرف یہ کہ دنیاوی معاملات بلکہ اپنے آخروی معاملات میں، آخرت کی دنیا کے لیے بھی کیا ضروری ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو کیا یوں ہی بے مقصد بھیج دیا؟ ضرور کوئی مقصد ہوگا. ان تمام باتوں پر بھی غور کرنا، توجہ دینا، فکر کرنا دراصل ہمیں بہت سی بہتری کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں اس راستے پر لے جاتا ہے جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں پر ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ہم اس راہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور وہ راہ ہمارے لیے ہموار خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. بے شک ہر ایک معاملہ، ہر ایک کام سے پہلے سوچنا انسان کے لیے بے حد فلاح اور بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کے متعلق آیتیں موجود ہیں. میں ایک کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ آسمان و زمین کے خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا. بے شک جب انسان سوچنے بیٹھتا ہے، غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے تو پاتا ہے ہر ایک ذرہ ذرہ جو کچھ بھی اس مالک کائنات نے خلق کیا وہ یوں ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے پیچھے مقصد ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک ریزن ہے. تو جب ان باتوں کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بھی بہتر سمجھنے لگتا ہے. زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ، دکھ، پریشانیاں، غم، تکلیفوں کو بھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے اور پھر ان سے ڈیل کرنا اسے آنے لگتا ہے کہ کیسے ان حالات سے اسے ڈیل کرنا چاہیے، کیسے ان حالات سے انہیں نپٹنا چاہیے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. ان تمام معاملات میں بھی وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے کہ جب وہ ان معاملات میں غور و فکر کرتا ہے. مولائے کائنات کی ایک حدیث مبارک کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا غور و فکر کرنا تمہیں بصیرت سے نوازے گا اور تمہیں عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا. بے شک با بصیرت انسان ہو جاتا ہے غور و فکر کے ذریعے اور بہت سی معاملات میں اسے عبرت بھی حاصل ہو جاتی ہے. ایک واقعہ اس کے ضمن میں پیش کرنا چاہوں گی کہ مولائے کائنات کے ایک بہترین باوفا صحابی تھے جن کا نام تھا جناب مقداد. جناب مقداد ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول خدا، یا رسول اللہ، آج ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک گھڑی کی فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
ایک گھڑی فکر کرنا، ایک لمحہ، ایک گھڑی ایک ساتھ فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب مقداد کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد میں ایک دوسرے شخص سے ملا تو اس نے بھی غور و فکر کے متعلق مجھے کہا، لیکن کچھ اس کی باتیں بدلی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ 1 ساعت فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب جب میں تیسرے ایک شخص سے ملا تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ 1 ساعت یعنی ایک لمحے کی فکر کرنا 700 سال 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک نے کہا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک نے کہا کہ 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے فکر کرنا، اور تیسرا ایک شخص ایک بشر ملا، وہ کہہ رہا ہے کہ 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا اب معاملہ 1 سال، 7 سال اور 70 سال، اب یہ کہتے ہیں کہ انسان کنفیوزڈ ہو جائے گا کہ کیا ثواب فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن ہر ایک اس طرح سے باتیں تو رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ اصل بات بتائیں، آپ فرمائیں، آپ میرے علم میں اضافہ کریں کہ اصل میں فائدہ کیا ہے، اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے کہ غور و فکر کرنا، سوچنا اللہ کے بارے میں یا اس کے رازوں کے بارے میں یا دیگر چیزوں کے بارے میں جاننے کی فکر کرنا، توجہ اپنی ظاہر کرنا، تو اس کے متعلق جو ثواب ہے یا رسول اللہ میں آپ کی زبانی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے 3 مختلف باتیں ایک چیز کے متعلق لوگوں سے سنی ہیں۔ اب رسول خدا ایک مرتبہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ان تینوں کو بلا لاؤ۔ جب پھر ان تینوں کو بلایا گیا، وہ تینوں لائے گئے، اس کے بعد رسول خدا ان تینوں میں سے ایک ایک سے مخاطب ہوتے جاتے۔ جناب مقداد وہیں موجود ہیں تاکہ یہ تمام معاملات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے بعد میں وہ خود بخود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رسول خدا ان تینوں میں سے پہلے کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کیا فکر کرتے ہو؟ تم غور و فکر کرتے ہو، کیا فکر کرتے ہو؟ جس نے یہ کہا تھا کہ 1 ساعت کی فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا فکر کرتے ہو، کس چیز کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کے مطابق فکر کرتا ہوں، اور میں فکر کرتا ہوں کن چیزوں میں؟ میں غور و فکر کرتا ہوں اللہ کی خلقت کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، ان کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں چونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہو، اس لیے تمہیں 1 سال کی عبادت کا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا، اس سے بہتر ثواب بلکہ عطا کیا جائے گا۔ اب دوسرے شخص کی طرف رسول خدا مخاطب ہوتے ہیں اور آپ نے اب اس سے سوال کیا کہ تم نے کس چیز کے بارے میں فکر کی ہے، تم نے کس چیز کے بارے میں غور کیا ہے یا توجہ دی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے موت اور روز قیامت کے بارے میں غور و فکر کی ہے، میں ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ کیا چیزیں؟ موت اور قیامت۔ پہلے والے نے کہا کہ میں زمین و آسمان کے بارے میں یا قرآن کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں موت اور روز قیامت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری 1 گھڑی کی فکر 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرق نظر آ رہا ہے کہ زمین و آسمان خلقت کے بارے میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں توجہ دینا، غور و فکر کرنا، اس کا ثواب ہے کہ 1 سال کی عبادت سے بہتر۔ لیکن اگر موت کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے تو اضافہ ہو گیا ثواب میں، 7 سال کی عبادت سے افضل قرار پایا۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب انسان موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوچتا ہے تو اب قیامت میں کیا ہمیں فائدہ پہنچائیں گی چیزیں، قیامت میں کیا ہمارے لیے آسانی ہو، یا موت میں کیا چیزیں ہیں جو آسان ہمارے لیے اس مرحلے کو کر سکتی ہیں، یا موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہمارے لیے کیا آسانی ہوگی۔ ان تمام چیزوں پر انسان غور کرنے لگتا ہے، توجہ دینے لگتا ہے۔ تو جب اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو ان چیزوں کے بارے میں بھی جو اس کی آخرت، اس کی موت کو بہتر بنا دیں، جو اس کی قیامت کی منزل کو آسان کر دیں، تو ان چیزوں کو بھی وہ سوچتا ہے اور پھر بہتر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ذریعے اس کے ایک وجود میں بہت بڑی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اس لیے یہ غور و فکر کرنا دراصل 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب تیسرے شخص کی طرف مخاطب ہوئے جناب مقداد پورا یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اور یہ سوالات جوابات آپ سن رہے ہیں۔
رسول خدا نے تیسرے شخص کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ اور اس کی سختی اور عذاب کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس ایک لمحے کی فکر دراصل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی کہ یہ ثواب اور زیادہ بڑھ گیا۔ 1 سال کی عبادت، 7 سال کی عبادت اور 70 سال کی عبادت سے بہتر۔ تو یہ تیسرا مرحلہ یہ سب سے بہترین یہاں پر کہ جہنم کی آگ اور سختی اور عذاب کے بارے میں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان جہنم کے بارے میں غور و فکر کرے گا، سختیوں کے بارے میں، اس عذاب کے بارے میں غور و فکر کرے گا، تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے آپ کو تمام گناہ سے پاک کرنے کی کوشش کرے گا، توبہ کرنے لگے گا، استغفار کرنے لگے گا، نیکی کی طرف بڑھنے لگے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلے گا اور واجبات کو کبھی بھی ترک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے گا، کیونکہ خوف اس کے دل پہ آ چکا ہے۔ اس غور و فکر کے ذریعے ایک خوف، ایک ڈر، وہ عذاب، وہ آگ اور وہ جہنم، ان تمام چیزوں کا، تو وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے گا۔ تو غور و فکر کے ذریعے اس طرح سے انسان کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اضافہ اس کے مرتبے میں، اس کی منزلت میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑی واضح سی مثال کربلا معلیٰ میں اس ایک عظیم ہستی کی ہے جو ایک عام سا حر تھا، لیکن اس نے غور و فکر کیا اور سوچا ایک مرتبہ کہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں وہ کون ہے، اور میں جس کے خلاف میں کھڑا ہو چکا ہوں، میں نے جس کا راستہ روکا، جس پر آج پانی بند کر دیا گیا ہے، وہ حسین، وہ تو آل محمد میں سے ہیں، میں کس کے خلاف ہوں۔ ایک مرتبہ جب اس نے غور و فکر کیا ہے تو اپنے آپ میں یہ فیصلہ کرنے پر خود کو آمادہ کر پایا کہ اسے جانا کہاں ہے، اور پھر وہ مولا حسین کے خدمت میں آتا ہے، اس گناہ کی زندگی کو ترک کر کے، اور پھر مولا حسین کے خدمت میں آتا ہے، جنت کی طرف آتا ہے جہنم سے نکل کر۔ یہ کیسے ممکن ہو پایا؟ غور و فکر کے ذریعے کہ ایک عام سا حور علیہ السلام بن گئے کہ آج ہم انہیں اتنی عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو بے شک غور و فکر کرنا بے حد ضروری، ہر ایک کام میں، ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے بھی غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، لوگوں سے مشورہ کریں کہ اس کے ذریعے پشیمانی اور پریشانیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی جو ایسے نتائج ہیں، جو برے نتائج ہو سکتے ہیں، برے نتیجے ہو سکتے ہیں، ان سے انسان بچ سکتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرے تاکہ خدا کی بزرگی کا بھی احساس اس کے دل میں، اس کے ایمان میں زندہ رہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو غور و فکر کرے گا بے شک اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ خداوند عالم ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔